الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حج سے متعلق احکامات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ جب تم منا سے عرفات کی طرف پہنچو تو عرفات میں پہنچنے کے بعد اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اللہ کو خوب یاد کرو، اور اس طریقے سے یاد کرو جس طرح یاد کرنے کی تمہیں رہنمائی کی تھی، جس طریقے سے تمہیں یاد کرنا سکھایا ہے اللہ کو، اس طریقے سے اللہ رب العزت کو یاد کرو۔ اور اس معاملے میں تم پہلے سے غافل تھے، اللہ نے تمہیں اس کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت عام ایمان والوں کو بھی خطاب فرما رہے ہیں، بالخصوص اہل مکہ کو خطاب فرما رہے ہیں۔ مکہ کے جو حضرات تھے وہ جب حج پہ جایا کرتے تھے تو حج پر ان کا معمول یہ تھا کہ منا جاتے تھے، منا کے بعد عرفات کے میدان نہیں جاتے تھے بلکہ سیدھا مزدلفہ چلے جایا کرتے تھے، اور عرفات کے میدان میں نہیں ٹھہرا کرتے تھے۔ نہ ٹھہرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو حرم کے مجاور ہیں، حرم کے نگہبان ہیں، لہٰذا ہم حرم سے باہر چلے جائیں یہ ہماری شان کے خلاف ہے، لہٰذا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان کا وقوف جو ہے وہ ہم سے ختم کر دیا، ہمارے اوپر عرفات کا وقوف ضروری نہیں ہے، ہم نے عرفات میں نہیں ٹھہرنا، جو اہل حرم کے علاوہ لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے ٹھہریں گے۔ یہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ ہم اہل حمص میں سے ہیں، نحن قطین اللہ، اللہ کے گھر کے نگہبان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر اس کے بعد تم بھی کوچ کرو، تم بھی سفر کرو عرفات کا، من حیث افاض الناس، جس طریقے سے عام لوگ عرفات کا سفر کرتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو کہ آج تک جو تم عرفات کے میدان میں نہ جا سکے تو عرفات کا یہ وقوف جو تم نے آج تک چھوڑا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، معافی مانگو اس سے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے شک بہت زیادہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے ایام سے، حج کے مناسک سے، حج کے ارکان ادا کر کے فارغ ہو جاؤ، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے ارکان مکمل کرنے کے بعد فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ آپ دیکھیں حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو عظیم الشان عبادت کہا جاتا ہے، خوب مشقت والا سفر ہے، اس مشقت والے سفر میں انسان 5 دن خوب مشقتیں برداشت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، پاؤں جسمانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تھکاتا ہے اور اس کے علاوہ روحانی اعتبار سے بھی اس کی خوب معراج ہوتی ہے اس کے اندر۔ اس کے باوجود جب حج سے فارغ ہو گئے تو اب انسان سوچتا ہے میں نے آرام کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کر رہو، اللہ کو یاد کرنا اس حال میں بھی نہیں چھوڑنا تم نے۔ گویا یہ اللہ کی یاد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ہر وقت پر بسی ہوئی ہے، 24 گھنٹے اللہ رب العزت کو یاد کرنا یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں کان یذکر اللہ تعالی فی کل احیانہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی یاد کے اندر ہوتے تھے۔ تو اس 24 گھنٹے کی یاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر وقت انسان کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہو اور ہر وقت پہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ اگر یہ مراد ہو تو دنیا کا کوئی کام بھی انسان نہیں کر سکتا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کام کاج کے اندر مصروف ہو، دل اس کا اللہ رب العزت کی یاد کے اندر مشغول ہو۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے چند جوان ایسے بندے بھی موجود ہیں دنیا میں جن کو ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا کرتی۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مینا کے میدان کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک نوجوان ہے اور وہ بہت زیادہ مصروف ہے، گاہک اتنے ہیں اس کے پاس کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دل کی کیفیت کو میرے اوپر کھولا تو میں نے دیکھا کہ اس ہجوم کے اندر بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ تو واقعی یہ وہ نعمت ہے جو ہر انسان کو حاصل کرنی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی یاد 24 گھنٹے اس کے دل کے اندر موجود ہو۔ لہذا حج جیسے عظیم رکن سے فارغ ہونے کے بعد بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ کیسے اللہ کا ذکر کرو؟ فرماتے ہیں كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو۔ مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد تمام قبیلے کے لوگ ایک جگہ بیٹھا کرتے تھے اور بیٹھ کے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ میرے باپ دادا نے تو یہ کام کیا، ہمارے آباء و اجداد نے تو یہ کام کیا، ہمارے قبیلے کے سردار نے تو یہ کام کیا۔ اس کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو اسی طریقے سے تم اللہ رب العزت کا ذکر کرو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ تو اللہ کا ذکر اتنا شدید ہونا چاہیے کہ تم اللہ رب العزت کے علاوہ دیگر مخلوقات کے ذکر کو چھوڑ دو۔ یہ جو تم مقابلے بازی کر رہے ہو کہ میرے آباء و اجداد نے یہ کیا، تمہارے آباء و اجداد نے یہ کیا، اس سے بہتر ہے کہ یہ وقت اللہ کی یاد کے اندر نکالو، اور اس سے زیادہ جتنا تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ مفسرین نے اس کا ایک اور معنی بھی لکھا، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان بچپن کے اندر چھوٹا ہوتا ہے ہر مشکل کے اندر اپنے آباء و اجداد کو، اپنے والدین کو پکارتا ہے۔ تو عربی کے اندر جب کبھی کوئی بچہ پریشان ہوتا ہے تو اس کو پکارنا ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کو یوں پکارتا ہے یا اب یا اب۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم بچپن میں یا اب پکارا کرتے تھے، اے بندوں اب تم بڑے ہو چکے ہو، جوان ہو چکے ہو، اب تمہیں ضروری ہے کہ ہر بات کے اندر یا رب پکارا کرو۔ تو اللہ رب العزت کا ذکر کرو، اللہ کی یاد سے انسان غافل نہ ہو۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں مَن يَقُولُ، جو یہ کہا کرتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اے اللہ ہمیں دنیا کے مال و متاع عطا کر دیجئے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی چیزوں کو صرف فرقت طلب کرتے ہیں، آخرت سے ان کا کوئی کسی قسم کا لین دین نہیں ہے۔ حج کریں گے تو حج کا مقصد بھی یہ ہوگا کہ ہمارے اوپر جو پریشانیاں ہیں دنیا کی وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اس کے اندر ایک سبق ہے عام مسلمانوں کے لیے، اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ عام مسلمان جب دین کی طرف آتے ہیں تو دو طرح کی بنیادی غلطیاں کیا کرتے ہیں۔ ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ بعض افراد دین کی طرف آتے ہیں فقط اپنی دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے، نماز پڑھ رہے ہیں تو اس لیے کہ دنیا کے مسئلے موجود ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس لیے کہ دنیا کے اعتبار سے پریشان ہے، کاروبار نہیں چل رہا اس وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں، اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے، اولاد نیکوکار بن جائے، فرما بردار بن جائے، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس لیے اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں دعا کرانے کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی بنیادی غلطی ہے۔ اللہ والوں کے پاس جانا، اللہ تعالیٰ کی عبادات کے اندر مشغول ہونا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے دنیاوی مسائل کو حل کریں، بلکہ اس کے ذریعے سے مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے اللہ کو اللہ کے لیے پائیں۔ یہ اصل مقصود ہے جس کے لیے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ تو دنیا کی جو کوئی بھی عبادت ہو، چاہے حج جیسی افضل ترین عبادت ہو، اگر اس کے اندر دعا صرف دنیا ہی کے لیے انسان مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا تو مل جائے گی، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے بندے کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ایک غلطی تو یہ کہ ہم کئی مرتبہ دنیا کے پیچھے ایسا پڑتے ہیں کہ عبادات بھی دنیا ہی کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ کئی مرتبہ آخرت کے اعتبار سے دینی جذبہ ایسا اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، بس ہمیں آخرت میں جنت عطا کر دے۔ یہ بھی کوئی پہلوان اور کوئی بہادر آدمی تو یہ بات کر سکتا ہے، ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، ہر سانس کے اندر اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ کے محتاج ہیں، ہم یہ کیسے بات کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے صرف آخرت چاہیے؟ یہ بات کہنا
ہماری جو اوقات ہے اس کے اعتبار سے یہ بات نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ سوکھ کر کانٹا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کوئی دعا تو اللہ سے نہیں مانگی ایسی؟ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ آپ نے آخرت کے اندر جتنی سزائیں مجھے دینی ہے ساری سزائیں مجھے دنیا کے اندر عطا کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، ہم نہ دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے سزا کو برداشت کر سکتے ہیں نہ آخرت کے اندر سزا برداشت کر سکتے ہیں۔ جب بھی دعا مانگنی ہے تو اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی عافیتیں مجھے نصیب فرما۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بات سکھاتی کہ دنیا بھی اللہ سے مانگنی ہے، آخرت بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ فقط دنیا اللہ سے مانگنی ہے آخرت کو بھول جاؤ، نہیں، اور یہ بھی نہیں کرنا کہ آخرت مانگنے کے اندر ایسے جذبے اپنے اندر پیدا کر لو کہ دنیا سے اپنے آپ کو غافل کر لو، نہیں، دنیا کی ضروریات بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو وہ بھی اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ لہٰذا یہ غلط دعا جو ہے جو اللہ رب العزت نے ذکر کی، اس کے بعد آگے صحیح دعا ہمیں سکھا دی کہ اے میرے بندوں اگر تم نے دعا مانگنی ہے تو پھر یہ دعا مانگو۔ وَمِنْهُمْ اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں مَن یقول جو یہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا حسنہ ہمیں دنیا کے اندر تمام بھلائیاں عطا فرما دیجئے، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت کی بھی ساری کی ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما دیجئے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ جو حسنہ کا لفظ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی حسنہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کو صحت مل جائے، صحت کے اندر برکت ہو جائے، رزق مل جائے، رزق کے اندر برکت ہو جائے، رزق کے اندر وسعت ہو جائے، دنیا کی تمام ضروریات انسان کی پوری ہو جائیں، یہ دنیا کی حسنہ ہے۔ اور آخرت کی حسنہ کیا ہے کہ انسان کو نیک اعمال کی توفیق مل جائے، اچھے اخلاق انسان کو حاصل ہو جائیں، علم نافع حاصل ہو جائے، عزت حاصل ہو جائے، صراط مستقیم حاصل ہو جائے، یہ آخرت کا حسنہ ہے۔ تو اتنی جامع دعا ہے کہ اس کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اس دعا کے اندر آ گئیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے اللہ دنیا کی بھی تمام بھلائیاں میں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت کی بھی تمام بھلائیاں ہمیں نصیب فرما۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ اس دعا کو مانگا کرتے تھے، بالخصوص نبی علیہ السلام دعا نماز کے بعد بھی ان دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دوران طواف بھی اس دعا کو مانگا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دعا کو حج کے ارکان کے درمیان ذکر فرمایا۔ ومنہم لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں من یقول جو یہ بات کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے اللہ میں دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ آخرت کی بھی تمام بھلائیاں عطا فرما، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا وقنا عذاب النار اے اللہ آخرت کے اندر جہنم کی آگ سے بھی ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے وہ تمام حصے ہیں، وہ پورا کا پورا حصہ ہے جو انہوں نے کوشش کی، جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کر کے اللہ رب العزت کے دین کے لیے، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کیا، تو جو محنت انہوں نے کی ہے ان تمام محنتوں کا ان کا حصہ ہے۔ واللہ سریع الحساب اور اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ بہت جلدی حساب لے لے گا۔ لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ میری آنکھ کے بند ہونے کے اندر دیر نہیں ہے، آنکھ بہت جلد بند ہونے والی ہے، کس کا کب وقت ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، کس کو کتنی زندگی مزید ملنی ہے نہیں معلوم۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا آ چکا ہو جس سے تیرا کفن بننا ہے، اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا آ چکا ہو جس سے تیرا کفن بننا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا وقت ہے اور کس وقت کو اللہ رب العزت نے رکھا ہے، لہٰذا جتنا وقت ہے انسان اس وقت کو اللہ رب العزت کی یاد کے اندر گزارے، اس وقت کو اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اللہ رب العزت کو یاد کرو گنتی کے چند دن۔ مفسرین نے لکھا اس سے مراد یہ ہے کہ اب جب تم عرفات
عرفات کے میدان سے اور مزدلفہ سے فارغ ہو گئے، اب تم جاؤ رمی کے لیے مینا کی طرف۔ مینا میں جاؤ گے اور وہاں پہ جا کے 3 دن تم نے شیطان کو، جمرات کو پتھر مارنے ہیں۔ 3 جگہ پہ جو جمرات ہیں شیطان نے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا، ان 3 جگہوں پہ جا کر کنکریاں مارنا یہ سنت عمل ہے، اور 3 دن یہ عمل کرنا سنت ہے۔ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ 3 دن انسان مینا کے اندر جائے اور یہاں پر جا کے جمرات کے اوپر رمی کرے۔ جہاں جہاں شیطان نے اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا ان جگہوں پر ستون بنے ہوئے ہیں، ان ستونوں پر جا کر وہاں پر کنکری مارے۔ یاد رکھیں کہ وہاں پر کوئی شیطان موجود نہیں ہے کہ جس کو کنکری ماری جا رہی ہے، بلکہ وہ ایک نشانی ہے۔ کئی مرتبہ وہاں پہ حاجی جاتے ہیں تو بڑے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں، جو کنکریاں ہوتی ہیں وہ بھی مار دیتے ہیں، ساتھ میں چپلے جوتے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی مار رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ایک صاحب کا پتہ چلا، اور ایک مرتبہ حج سے جب واپس آ رہے تھے تو فلائٹ کے اندر بیٹھے تھے، ایک کنکری سے کھیل رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کنکری کیوں اٹھا لی آپ نے؟ کہا میں نے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی تھی، میں نے 6 کنکریاں ماری ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ایک کنکری کیوں نہیں ماری آپ نے؟ کہا اس کی ایک بہن میرے گھر پہ موجود ہے، اس کے لیے رکھی ہے، گھر جا کے اس کو ماروں گا۔ تو وہاں پر نہ شیطان موجود ہے نہ کوئی چیز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو وہاں پر زندہ فرمایا، انسانوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اے انسان، جس طریقے سے تو یہاں پر کنکریاں مار رہا ہے، اصل کنکری تو نے اپنے نفس کے اوپر مارنی ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھ، جب کبھی شیطان تمہیں گناہ کی دعوت دے، جب کبھی تمہارا نفس گناہ کے اوپر پکارے، اس وقت پہ تم نے اپنے نفس کے اوپر چھری چلانی ہے، اپنے نفس پر کنکری مارنی ہے، اس شیطان کی اس بات پر کنکری مارنی ہے۔ اچھا، یہ 3 دن جو جمرات کے اوپر کنکری مارنا ہے یہ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص 2 دن کنکریاں مارتا ہے، 11 اور 12 ذی الحجہ کو، اور اس کے بعد واپس آ جاتا ہے حرم کی طرف، بیت اللہ کی طرف، تو یہ بھی جائز ہے۔ سنت 3 دن مارنا ہے، لیکن اگر کوئی 2 دن کے بعد کسی مجبوری کی وجہ سے واپس آنا جائے تو آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْن، جو 2 دن کے بعد جلدی کرنا چاہے فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں، وہ جلدی واپس آ سکتا ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو 2 دن سے زائد اختیار کرے، 2 کے بعد 1 دن کی مزید تاخیر کرے فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ بھی باعث ثواب ہے۔ لیکن کس شخص کے لیے ہے؟ لمن اتقى، جو تقوی اختیار کرے۔ اصل چیز 2 دن یا 3 دن کنکری مارنا نہیں ہے، بلکہ اصل چیز انسان کا اپنے دل کے اندر تقوی اختیار کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کم از کم اس رکوع کے اندر 5 سے 6 مرتبہ تقوی کا لفظ آیا، اور یہیں پر اللہ تعالیٰ نے بس نہیں کی، پھر دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب تم نیک عمل کر رہے ہو تو نیک عمل کرنے سے پہلے بھی اللہ سے ڈرو، نیک عمل کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ جب تم اس حج سے واپس آؤ تو تم گناہوں سے دھلے ہوئے ہو، اس بات کو سمجھ لو کہ اب تم نے ساری زندگی کا احرام باندھنا ہے کہ اے اللہ، جس طرح میں نے یہاں پر جائز چیزوں کے اوپر پابندی اختیار کی تھی، اب میں حج سے واپس آ گیا ہوں تو میں اب تمام ناجائز چیزوں کے لیے بھی احرام باندھتا ہوں، آج کے بعد ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور یہ بات جان لو انکم الیہ تحشرون، کہ تم سارے کے سارے قیامت کے دن اس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے۔ وہ پروردگار تم سب کو جمع کرے گا، اور اس دن تم سے تمہارے میزان اس دن تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ اس دن پتہ چلے گا کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اس وقت پہ پتہ چلے گا کہ صحیح معنوں کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا کون تھا، کس نے دنیا کے اندر کی زندگی کو اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزارا۔ ہم اس دنیا کے اندر عقل مند ترین آدمی بننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں۔ دیکھیں اس دنیا کی جو زندگی ہے یہ 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، 60-70 سال
سال کی زندگی کے لیے اتنی محنت کہ صبح سے شام تک انسان لگا ہوا ہے، کولو کا بیل بنا ہوا ہے، گن چکر بنا ہوا ہے، صبح سے شام تک لگا ہوا ہے، کس لیے؟ اس 60 سے 70 سال کی زندگی کو بنانے کے لیے۔ اور اس کے بعد کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے انسان کو فکر ہی نہیں ہے۔ جب اگر ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے اور ساری ہماری محنت اس زندگی کے لیے ہے تو سوچیں ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ہم اس دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارنے نہیں آئے، ہم اس دنیا کے اندر ایک اچھی موت مرنے کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں تقویٰ عطا فرمائے، اس رمضان المبارک کے صدقے اللہ تعالی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایک خوبصورت موت مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔